ہم جیو پولیٹیکل مسئلے پر تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے۔ یہ تجزیہ ایک حالیہ ویڈیوز کی بنیاد پر ہے جو ایران پر کرد فورسز کی طرف سے عراق کی سرحد سے ایک بڑے زمینی حملے کی دھمکی کا جائزہ لیتا ہے۔ اگرچہ 4 مارچ کو ایک ابتدائی رپورٹ میں فعال حملے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو قبل از وقت ثابت ہوا، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر حملہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں اسرائیل، موساد، امریکی CIA اور اتحادی فضائی طاقت کی حمایت شامل ہے۔ اس تجزیے میں تاریخی، اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل تناظر کو استعمال کروں گا تاکہ اس ممکنہ بحران کی گہرائی کو سمجھا جا سکے۔ یہ تجزیہ غیر جانبدار اور شواہد پر مبنی ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خود بھی معتبر ذرائع سے تصدیق کریں اور اس موضوع کو قدم بہ قدم تفصیل سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آئیے اس بحران کو پس منظر سمجھتے ہیں۔ ایران ایک کثیر القوی ملک ہے جہاں کرد، بلوچ، آذری اور دیگر نسل گروپس موجود ہیں۔ کرد آبادی جو ایران کے شمال مغربی علاقوں میں مرکوز ہے، طویل عرصے سے خود مختاری اور حقوق کی جدوجہد کرے۔ تاریخی طور پر کردوں نے عراق، ترکی، شام اور ایران میں آزادی کی تحریکیں چلائی ہیں، جیسا کہ عراق میں کردستان ریجنل گورنمنٹ KRG کا قیام۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق عراق سے کرد پیراملٹری فورسز ایران کی سرحد عبور کر کے ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ حملہ کردوں کی آبائی زمینوں کو آزاد کرانے اور خود مختاری حاصل کرنے کا مقصد رکھتا ہے۔ اگرچہ 4 مارچ کی رپورٹ میں فعال حملے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس اور سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ کرد فورسز کی نقل و حرکت بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ ایران کی کمزور معیشت، داخلی انتشار اور علاقائی تنازعات جو اسے کمزور کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بیرونی مداخلت رجیم چینج کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کرد فورسز کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ اپنی آبائی زمینوں کو آزاد کرانے اور ایک خود مختار علاقہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابتدائی طور پر 2500 سے زیادہ جنگجوؤں کی تعینات کیا جا سکتا ہے، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ تک دستیاب ہیں۔ یہ اعداد و شمار PJAK پارٹی آف فری لائف آف کردستان اور دیگر کرد ملیشیا گروپ سے لیے گئے جو ایرانی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گوریلا وارفیئر پر مبنی ہے۔ سرحد پار سے حملے، ایرانی فورسز کو تقسیم کرنا اور داخلی بغاوت کو ہوا دینا۔ تاریخی طور پر یہ 1979 کی ایرانی انقلاب کی طرح ہے جہاں نسلی گروپس مرکزی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ حملہ کامیاب ہوا تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے خطرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی جو کرد علیحدگی پسندوں سے خوفزدہ ہے، اسے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے شام میں YPG اور PYD کے خلاف کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی حکمت عملیاں 60% کیسز میں علاقائی جنگوں کا باعث بنتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت اس بحران کو کلید ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ موساد اور CIA انٹیلیجنس فنڈز اور فضائی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ حمایت رجیم کلیپس کا مقصد رکھتی ہے بغیر اپنے فوجیوں کو زمین پر بھیجنے۔ ایران کا جوہری پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ تفصیل سے دیکھیں تو یہ پراکسی وار کی کلاسک مثال ہے۔ امریکہ نے ماضی میں افغانستان اور عراق میں ایسی ہی حکمت عملی استعمال کی جہاں مقامی فورسز کو استعمال کر کے مرکزی حکومت کو کمزور کیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ ایران کی حماس اور حزب اللہ جیسی پراکسیز کو روکنے کا طریقہ ہے۔ فضائی حمایت کا مطلب ڈرون حملے اور بمباری ہو سکتی ہے جو ایرانی دفاعی نظام کو کمزور کرے گی۔ ایسی مداخلت اقوام متحدہ کے آرٹیکل 4(2) کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن جیو پولیٹیکل ریئلٹی میں یہ عام ہے۔ ایرانی حکومت کو اس کی خبر ہو چکی ہے۔ اس نے عراق میں کرد بیسز میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے تاکہ حملے کو روکا جا سکے۔ پریمپٹیو اسٹرائکس ہیں جیسا کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے کیا۔ تفصیلی طور پر ایران کی IRGC اس رد عمل کی قیادت کر رہی ہے۔ یہ حملے نہ صرف کرد فورسز کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی بھی ہے جو بغداد کو ناراض کر سکتا ہے۔ اگر یہ جاری رہا تو ایران داخلی طور پر مزید کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ اقتصادی پابندیاں اور احتجاج پہلے ہی اسے متاثر کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 15 سے 10% کمی ہو سکتی ہے جو بغاوت کو GDP میں
GDP میں 15 سے 10% کمی ہو سکتی ہے جو بغاوت کو ہوا دے گی۔ یہ حملہ ایران میں سول وار کا باعث بن سکتا ہے۔ ترکی کی مداخلت ممکن ہے کیونکہ وہ PKK سے خوف زدہ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ اور آزادی گروپس بھی خود مختاری کی طرف تحریک شروع کر سکتے ہیں جو ایران کو تقسیم کر دے گا۔ بالکانائزیشن جیسا کہ یوگوسلاویہ میں ہوا علاقائی عدم استحکام بڑھے گا جو تیل کی قیمتوں کو متاثر کرے گا اور عالمی معیشت کو ہلا دے گا۔ ایسے سیناریوز میں 70% کیسز میں بڑی جنگوں کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے جیسے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت یا اقوام متحدہ کی مداخلت۔ کیا یہ ممکن ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بحران ایک بڑے علاقائی تنازع کی بنیاد رکھ سکتا ہے لیکن یہ ابھی بنیادی سطح پر ہے۔ کردوں کی امنگیں جائز ہیں لیکن بیرونی مداخلت اسے پیچیدہ کر رہی ہے۔ بطور تجزیہ کار میں کہوں گا کہ عالمی برادری کو ڈپلومیٹک حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔